وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے درس حدیث ہی سے متعلق، یعنی ابھی تک جو درس چل رہا تھا صحیح بخاری شریف کی احادیث کریمہ کا درس چل رہا تھا، لیکن اب اس میں جو آگے کے جو باب ہیں وہ عوام کے لیے، عام حضرات کے لیے کچھ مشکل ہیں، یعنی اس میں کچھ لفظی، نحوی، صرفی بحثیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ احکام کے متعلق ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن اس سے پہلے جو ضروریات زندگی ہیں، ہماری زندگی میں پیش آنے والے بہت سارے مسائل ہیں، ان کے متعلق حدیثیں جو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں جمع کیا ہے، اس کا ایک عنوان قائم کیے ہیں، حظر و اباحت کا بیان۔ حظر و اباحت کا بیان، اس کا مطلب ہے کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں اس کا علم بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اور کہیں اگر اس کا استعمال شروع کر دیا آپ نے تو یہ گناہ ہوگا، کیونکہ جو بھی شریعت میں حرام ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس سے بچنا ضروری ہے، اور جو چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں، انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا بھی یقین رکھنا ہے کہ دنیا میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جو قوانین اور جو ضابطے عطا فرمائے وہ ہمارے حق میں سب سے بہتر ہیں۔ یعنی کسی چیز کو اگر ہمارے لیے حرام کر دیا گیا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ اور نفع نہیں ہے سوائے نقصان کے، اسی لیے وہ چیزیں حرام کر دی گئیں۔ مجھے یاد آتا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے اس پر اسی ٹاپک پر کچھ خاص اسرار کا ذکر کیا تھا، کچھ راز ہیں جو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام اور ارشادات کی روشنی میں کچھ راز بزرگوں نے ظاہر فرمایا کہ جتنی چیزوں کو حرام کہا گیا ہماری شریعت میں، جیسے مثال کے طور پر شراب حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن آج کل دنیا میں بہت سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی آپ یہ بھی محسوس کرتے ہیں ان کو کچھ نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے۔ چائنا والوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کچھ بھی کھاتے رہتے ہیں، سانپ بھی کھا لیں گے، چھپکلی بھی کھا لیں گے، گرگٹ بھی کھا لیں گے، طرح طرح کی ساری چیزیں، جبکہ ہمارے لیے حد مقرر ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں وہی کھاؤ، جو چیزیں حرام ہیں انہیں نہ کھاؤ۔ اب وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، کسی نہ کسی طرح سے نقصان دہ ہیں۔ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ہمیں بھی پیدا فرمایا، اور کائنات میں جو چیزیں ہیں ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات کا مطلب جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے انسان ہو، جانور ہو، جمادات ہوں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے افضل اشرف بنایا، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔
تو اسی لیے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی حیثیت کے مطابق، ان کی شان کے مطابق حرام چیزوں کو منع کر دیا کہ یہ تمہاری شان کے لائق نہیں ہے، تمہارے ایمان کی لائق نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچو، اس میں تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ اور اس کے چند نقصانات بھی میں نے اس سے پہلے ظاہر کیا تھا کہ ابھی جدید تحقیق، یعنی ابھی جو میڈیکل سائنس اس کے بارے میں لیبارٹری میں چیک کرنے کے بعد بتا رہی کہ اس میں یہ نقصانات ہیں۔ ایک ابھی چند دنوں پہلے ایک سائنٹسٹ نے ظاہر کیا تھا کہ کسی پانی میں اگر کتا منہ ڈال دیتا ہے، کتا منہ ڈال دے، یعنی پانی پینے کے لیے منہ ڈال دیتا ہے اور لعاب اس کا لگ جاتا ہے پانی میں، تو اس کے جراثیم جو اس میں ہوتے ہیں، جو خطرناک جراثیم ہوتے ہیں، وہ جلدی جاتے نہیں ہیں، بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اب وہ جس برتن میں پانی رہا، اس برتن کا پانی نکالنے کے بعد بھی اس برتن کے اندر بھی وہ جراثیم موجود رہتے ہیں، وہ جراثیم جلدی جاتے نہیں۔ یہ کتے کے لعاب کے جراثیم کو لیبارٹری میں چیک کرنے کے بعد اس نے بتایا، اور پھر اس نے کہا کہ کئی بار گھس گھس کر کے دھونے کے بعد تب جا کے اس کے جراثیم دور ہوتے ہیں، جس سے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس برتن میں کتا منہ ڈال دے، یعنی پانی یا جو بھی رہا ہو پینے کے لیے، تو وہ برتن کو حضور نے فرمایا 7 مرتبہ دھو۔ حدیث پاک میں آیا ہے 7 مرتبہ دھونے کا حکم آیا ہے۔ کتا برتن میں منہ ڈال دے، چونکہ اس کا جو لعاب ہوتا ہے، زبان سے لعاب نکلتا ہے، تو اس میں جو جراثیم نکلتے ہیں وہ تو پانی میں بھی مل جاتے ہیں اور جو برتن ہے اس میں بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اس دور میں چونکہ مٹی کے برتن استعمال کیے جاتے تھے، تو آج اسٹیل کے اور یہ سب استعمال ہوتے ہیں، اس میں جذب ہونے کی کیفیت کم ہوتی ہے، اس لیے فقہا نے فرمایا کہ 3 مرتبہ میں بھی کافی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے۔ لیکن مٹی کا برتن ہے تو اس کی تحقیق یہی ہوئی ہے کہ جب تک 7 مرتبہ نہیں دھوئیں گے اس کے جراثیم دور نہیں ہوتے، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ 7 مرتبہ اس برتن کو دھو اور 8ویں مرتبہ اس کو گھس کر کے، یعنی مٹی سے رگڑ کر کے دھو، تاکہ وہ جراثیم دور ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کتا اگر منہ ڈال دیتا ہے تو اس کے جراثیم اتنے ناپاک ہیں کہ 7 مرتبہ برتن کو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن آج کل لوگ کتے کو بڑے شوق سے اپنے قریب رکھ کر کے پال رہے ہیں، فیشن بنا ہوا ہے۔ مسلمان تو شاید باید بہت کم ہی ہیں، کیونکہ بہت ماڈرن ہوں گے تو، ورنہ اکثر جو غیر مسلم ہیں، کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، ان کے یہاں کتوں کو باقاعدہ پالا جاتا ہے، اور پالنے والے کتے ملتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، ساتھ میں کھا رہے ہیں، اور اس کا لعاب بھی لگ رہا ہے سب۔ حالانکہ یہ کتا نجس ہے، نجس کا مطلب نجس ناپاک ہے، تو کتے کا لعاب بھی نجس ہے، پانی میں پڑ جائے تو وہ نجس ہے، اس پانی کو نہیں پی سکتے، اس برتن کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تعلیم دی، اور اس میں ہمارے لیے بے حد فائدہ ہی ہے۔ تو اب سے جو سلسلہ چل رہا ہے حلال و حرام کی متعلق ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، مباح ہیں، حلال ہیں، اور کون سی چیزیں ہمارے لیے ناجائز ہیں، حرام ہیں، خاص طور پر کھانے پینے والی چیزوں کے متعلق۔ تو آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلے قرآن کریم کی ایک آیت یہاں پر کوڈ کی گئی ہے، حضرت صدر الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت یہاں ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو، اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے حرام نہ کرو، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے اپنی طرف سے اسے حرام نہ کہو۔ جیسے مثال کے طور پر گائے کا گوشت حلال ہے، اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں گائے کا گوشت حرام ہے، تو یہ زبردستی اپنی طرف سے اس کو حرام کہنا ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں فرمایا۔ ہاں، خنزیر کا گوشت حرام ہے، کتا حرام ہے، گدھا حرام ہے، تو جن کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا وہ حرام ہے، اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام، حلال کو حرام نہ کہو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حد سے آگے بڑھنا یعنی جو ہمارے لیے شریعت میں حد مقرر کر دی گئی کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، تو یہ حد ہو گئی۔ اب حد سے آگے بڑھنا
کہ جو چیز حلال ہے اس میں بھی آگے بڑھتے بڑھتے حرام تک پہنچ جانا، تو یہ حد سے آگے بڑھنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں ان کو پسند نہیں فرماتا۔ اور آگے ارشاد ہوا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور وہ کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا، یعنی کھانے والی چیزوں میں جو چیزیں حلال ہیں پاکیزہ ہیں ان کو کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو، یعنی جس پر تمہارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو اللہ سے ڈرو، اس کے احکام پر عمل کرو، جس چیز کو اللہ نے حرام فرمایا اسے بالکل چھوڑ دو، اور جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، پاکیزہ ہیں انہیں کھاؤ۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک اصول قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کو بتا دیا گیا۔ اب چند حدیثیں آپ سن لیں، اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 1، صحیح مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کو آپ نے اس سے پہلے بھی سنا، لیکن اب پھر سے یاد دلایا جا رہا ہے، خاص طور پر بچوں کو اس کی عادت ڈالنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز کھانے کے لیے بیٹھے، کوئی چیز کھانا چاہ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہی کھاؤ، بغیر بسم اللہ کے کوئی چیز نہ کھاؤ۔ اگرچہ آپ جیسے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کھانے کے لیے دسترخوان پہ نہیں بیٹھے ہیں، بس ایسے ہی دکان پہ بیٹھے ہیں یا کہیں بیٹھے ہیں، کوئی چیز کسی نے لا کے دے دیا، لو کھا لو، مٹھائی ہے یا کوئی بھی چیز، اب جلدی سے لے کے اٹھا کے کھا لیتے ہیں، تو اس کے کھانے میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ہی کھاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو بھی آپ کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھائیں گے تو اس بسم اللہ کی برکت سے وہ کھائی ہوئی چیز آپ کے بدن کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور بغیر بسم اللہ کی جو چیز کھائی جاتی ہے وہ بدن کے لیے، خاص طور پر ایمان والوں کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اس کا نقصان کا اثر بہت جلد ظاہر ہونے لگتا ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ہی کھانا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، بہتر سنت طریقہ یہی ہے کہ گھر میں اگر کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو سب کو ساتھ میں لے کر کے بیٹھیں، بچوں کو ساتھ میں لے کر کے بیٹھنا چاہیے۔ آج کل یہ بھی ایک الگ فیشن ہو گیا ہے کہ باپ الگ بیٹھے ہیں، ماں الگ بیٹھ کے کھا رہی ہے، بچے ادھر ادھر کوئی ٹی وی دیکھ کے کھا رہا ہے، کوئی موبائل گیم دیکھ کے کھا رہا ہے، ان کو کچھ طریقہ اور ادب معلوم ہی نہیں ہے۔ بچوں کو جب ادب سکھائیں گے تب تو ان کو پتہ چلے گا، ان کو کیا معلوم ہے، وہ تو ابھی بھی آنکھیں کھولے ہیں، ابھی بھی انہوں نے معاشرے کو دیکھا ہے اور جیسا جیسا دیکھتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں جب بھی کھانے کا اہتمام ہو تو اچھا صاف ستھرا دسترخوان بچھا کر کے، ہاں اگر نیچے بیٹھنے کی تکلیف ہے تو ٹیبل پہ بھی بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر تو یہ ہے سنت طریقہ کہ نیچے دسترخوان بچھا کر بچوں کو ساتھ میں لے کر کے بیٹھے، جو بھی کھانے کی چیزیں رکھیں، پانی رکھیں، اور بلند آواز سے آپ بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، جیسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو بچوں کو بھی خیال آئے گا، وہ بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی عادت بنا لیں گے، اور اگر نہیں ہے تو ان پر دھیان دیجیے، توجہ کیجیے کہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ عام طور پر بچوں کی عادت ہوتی ہے بس کھانا آیا فوراً کھانا شروع کر دیتے ہیں، بچے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کو عادت ڈالیں کہ جیسے ہی کھانا شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ان سے کہو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھو، اس کے بعد کھاؤ۔ اچھا، اس سے پہلے ایک چیز میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت رسول اللہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو ہاتھ دھو کر کے ہی کھانا کھاؤ، لیکن آج کل ایک بڑی مجبوری عام لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ خاص طور پر شادی بیاہ میں جو دعوت میں جاتے ہیں، کہیں دعوت ہے، حالانکہ انتظام رہتا ہے ہاتھ دھونے کا، مگر وہاں تک جانا لوگوں کو کاہلی اور سستی کی وجہ سے ہاتھ دھونے نہیں جائیں گے، بس بیٹھے کھانا آیا کھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بیماریوں کی جڑ ہے، آپ کو اس کا لحاظ کرنا ہے، کیونکہ ابھی جدید سائنس نے، میڈیکل سائنس نے اس کی تحقیق کی ہے کہ جب آدمی بغیر ہاتھ دھوئے ہوئے کھانا کھاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جراثیم لگے ہی رہتے ہیں، اور وہ جراثیم کھانے کے ساتھ منہ کے ساتھ
پیٹ میں جاتے ہیں اور وہی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ نے ہاتھ دھو لیا تو وہ سارے جراثیم نکل گئے، اور پھر آپ کھانا کھائیے تو آپ کے لیے کھانا بھی صاف ستھرا ہو گیا اور بیماریوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ ابھی جب سے یہ بیماریاں پھیلیں، جیسے کورونا وغیرہ کیا بہت زیادہ حملہ تھا، اس وقت تو ڈاکٹرز اتنی زیادہ تاکید کر رہے تھے کہ 10 بار ہاتھ دھو، گھر سے باہر گئے تو ہاتھ دھو، گھر میں اندر آئے تو ہاتھ دھو، چہرہ دھو۔ یہ تو تعلیم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آج لوگوں کو مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، حالانکہ اگر عشق رسول میں کریں تو سنت رسول اللہ پر عمل کا ثواب بھی مل جائے۔ مجبوری مت سمجھیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم کو ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے ورنہ کرونا لگ جائے گا، یہ ہماری مجبوری ہے کہ بیماری لگ جائے گی۔ یہ مجبوری نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ مقبول ہے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو سنت رسول اللہ کی اتباع سمجھ کر کے آپ کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو خود بخود ملتی رہیں گی۔ فوائد تو اس کے ہزاروں لاکھوں ہیں، آپ گن نہیں سکتے۔ تو ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانا ہے۔ اچھا، یہاں پر ضمن میں ایک خاص بات یہ بھی بتاتا چلوں، کیونکہ فیشن ایک یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو پھر ٹاول سے اس کو پوچھ لیتے ہیں، نیپکن ہوتا ہے یا ٹیشو پیپر ہوتا ہے تو ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ پوچھ لیتے ہیں، ایک فیشن بنا ہوا۔ یاد رکھیے کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں گے تو آپ ہاتھ نہ پوچھیے۔ کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھویا جاتا ہے تو نیپکن سے، ٹاول سے یا ٹیشو پیپر سے ہاتھ پوچھنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ٹاول ہے، نیپکن ہے، اس میں بھی جراثیم ہوتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ پوچھ لیا تو واپس وہی جراثیم پھر ہاتھ میں آ گئے۔ اس لیے سنت رسول اللہ تو یہی ہے جب کھانا سامنے آئے تب ہاتھ دھل لیں اور ہاتھ دھوتے ہی فوراً کھانا شروع کریں۔ اس میں پھر پوچھ کر کے اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی، وہ تو آپ نے ہاتھ دھل لیا، جراثیم سب ختم ہو گئے، تو ہاتھ گیلا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے۔ تو کھانے سے پہلے جب بھی ہاتھ دھوئیں گے تو اس وقت آپ ہاتھ نہ پوچھیں، ٹاول میں، نیپکن میں، ٹیشو پیپر میں نہیں پوچھنا ہے، بلکہ اسی حالت میں آپ کھانا کھائیں۔ یہ سنت رسول اللہ بھی ہے اور ہمارے صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے۔ اور دوسری سنت رسول اللہ یہ ہے کہ ادب سے بیٹھ کر کے کھائیں، بیٹھ کر کے کھائیں۔ چلتے پھرتے کھانا یہ آداب اسلام کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ چلتے پھرتے کھانا کس کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ؟ جانوروں کا۔ جانور کبھی بیٹھ کر کے نہیں کھاتے، وہ چلتے پھرتے کھاتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی قوانین نہیں ہے، ان کے لیے ضابطہ نہیں، ان کے لیے کوئی ادب نہیں ہے، وہ تو مکلف بھی نہیں ہیں، ان کے لیے شریعت کے کوئی احکام نہیں ہیں، چلتے پھرتے کھا رہے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایک باعزت زندگی عطا کی ہے، باوقار زندگی عطا کی ہے، تو یہ چلتے پھرتے کھانا یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے یا انگریزوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا، بفیٹ سسٹم جو آج چل رہا ہے، بفے سسٹم، اس کو آج اتنا زیادہ عام کیا جا رہا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اس میں سہولت زیادہ ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جانور بنا رہے ہیں وہ لوگ جو بفے سسٹم کھانا کھلا رہے ہیں۔ وہاں جانا ہی نہیں چاہیے، اگر جائیں تو کھانا نہ کھائیں، بس مبارکباد دے کے چلیں، اچھا ہے، گھر میں تو کھانا رہتا ہی ہے۔ تو یہ سسٹم بند کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں سے کہ بیٹھ کر کے کھائیں۔ اب آج کے رواج کے اعتبار سے چونکہ نیچے بیٹھ کر کے کھلانے کا اہتمام تھوڑا سا دشوار ہے، کچھ پریشانیاں ہیں، پرابلمس ہیں، اس کی وجہ سے ٹیبل کرسی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ بھی بیٹھنے کی صورت ہو سکتی ہے، لہٰذا بیٹھ کر کے کھانا بہتر ہے۔ اور اگر گھر میں کھا رہے ہیں تو بھی بیٹھ کر کے آپس میں مل کر کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب گھر میں سب مل کر کے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام الاثنین یکفی للثلاث، یعنی اس طرح سے آداب سنت کو اپنانے کی صورت میں اس کھانے میں اتنی برکت ہوگی کہ اگر 2 کا کھانا ہے تو 3 آدمی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ حضور نے فرمایا طعام الاثنین یکفی للثلاث،
یعنی اگر 2 کا کھانا ہے، آپ جیسے کبھی کبھی ایسی حالت پوزیشن آ گئی کہ گھر میں کھانا نہیں، بس اتنا ہے کہ 2 آدمی کھا سکتے ہیں، مگر طریقے سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر حضور نے ضمانت دی ہے کہ اگر 2 ہی کھائے مگر اس میں اللہ اتنی برکت دے گا کہ 3 آدمی کھا سکیں گے، 3 کا کھانا ہے تو 4 کھا سکیں گے، یعنی برکت کا اظہار حضور نے فرمایا ہے۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ طریقۂ سنت پر عمل کریں اور اسی کے مطابق کھانے کا اہتمام کریں۔ بچوں کو اس کی تربیت دینا بہت ضروری ہے، خاص طور پر ایک بہت بڑی جو وبا اور بہت بڑی بیماری جو ہمارے گھروں میں ہے وہ یہ ہے کھانے کے وقت موبائل کا استعمال۔ بچوں کو ایک عام عادت بن گئی ہے، کتنا بھی ان کو منع کرو لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، وہ عام عادت بنی ہوئی ہے، کھانے کے وقت بھی وہی موبائل چالو رہتا ہے، دیکھ رہے ہیں یا اس میں گیم کھیل رہے ہیں، تو وہ کھانا جو ہے وہ پیٹ کو لگتا نہیں ہے، اس کا کوئی صحت کو فائدہ نہیں ہوگا۔ حکیموں کا بھی کہنا ہے کہ کھانے کے وقت کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہ ہو بلکہ کھانے کی طرف توجہ ہو تو وہ کھانا صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ہاضمے کے لیے اچھا ہے، اور توجہ جب دوسری طرف ہوتی ہے تو پھر وہ اس کھانے کا فائدہ بدن کو صحت کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے بھی اتنی دیر کے لیے موبائل اٹھا کر کے رکھ دیں تاکہ اچھے سے کھانا کھا سکیں، کیونکہ کھانا کس لیے ہے؟ صحت کے لیے نا۔ تندرستی 1000 نعمت ہے، اگر ہم اچھا کھانا کھا رہے ہیں، صحت کے لیے کھا رہے ہیں، تندرستی رہے گی تو ہم اچھے طریقے سے عبادت بھی کر سکیں گے اور اپنے کام کاج بھی کر سکیں گے۔ اس مقصد کے لیے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو دور کر دیں جو سنت پر عمل میں خلل انداز ہیں، رکاوٹ ہیں۔ اب ایک دوسری حدیث پاک سن لیں، صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا نہ کھانا، اور اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو شیطان کہتا ہے اب تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے رہنے کی بھی جگہ مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ تو یہاں 2 چیزوں کی تاکید فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم داخل ہونے کی دعا بھی ہے، لیکن وہ دعا عام طور پر لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہے، تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آپ گھر میں داخل ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان وہیں سے اپنی اولاد سے کہتا چلو یہاں حصہ نہیں ہے، اب یہاں رہنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کسی اعتبار سے وہ اندر آ بھی گیا ہے تو بسم اللہ نہ پڑھے تو پھر وہ شامل ہو جائے گا، اور اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ مایوس ہو کر کے چلا جائے گا۔ تو بعض بزرگان دین نے اس کو محسوس کیا ہے کہ جب بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو کھانے کی برکت اٹھ جاتی ہے، یعنی اگر 10 آدمی کا کھانا ہے تو 8 ہی آدمی میں پورا ہو جائے گا، وہ برکت ختم ہوتی ہے، کیوں؟ وہ بھی شامل ہو گیا ہے جس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا ہے، وہ شامل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے برکت ختم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ہمیشہ اپنانے کی کوشش کریں، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اگر آپ نے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیا تب بھی بہتر ہے، اور اگر بسم اللہ وعلی برکت اللہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو بھی بہتر ہے۔ بس ایک آخری حدیث، 3 حدیثوں کا یہ سلسلہ رہے گا انشاءاللہ، یہ حدیث پاک بھی سن لیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، یعنی یہ حضور کے ربیب اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈالتا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے۔ یہ طریقہ حضور نے سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے پہلے شوہر سے جو بیٹے تھے وہ ساتھ میں آئے تھے، تو وہ فرماتے ہیں ابو سلمہ کہ مجھے بچپنے کا وقت تھا، مجھے کچھ طریقہ معلوم نہیں تھا، جب میں برتن میں کھا رہا تھا ادھر سے ادھر سے کھا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ پڑھو اور برتن سے جو تمہارے قریب ہے ادھر سے کھاؤ، یہی طریقہ بہتر طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے۔ بچوں کو بھی اس طرح سے آپ سکھائیں، کیونکہ بچوں کو بھی عام طور پر یہ طریقہ معلوم نہیں رہتا، وہ کھاتے ہیں پورے برتن میں سے کہیں سے بھی لے کے کھاتے رہتے ہیں، یہ طریقہ آداب کے خلاف ہے۔ اگر کہیں کسی مہذب خاندان یا کسی مہذب جگہ پر وہ گئے
اور وہ اسی حرکت سے کھانے لگے تو دیکھنے والا دیکھ کر کہے گا کہ ماں باپ نے ان کو تربیت نہیں دی ہے، ماں باپ نے ان کو اچھا طریقہ سکھایا نہیں۔ تو بچوں کا کوئی قصور نہیں، وہ ماں باپ کا قصور ہے۔ انہیں طریقہ سکھانا ہوگا کہ کھانا داہنے ہاتھ سے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانا ہے، اور برتن میں جو اپنے قریب ہے ادھر سے کھانا شروع کریں، اور جیسے جیسے وہ ختم ہوتا جائے آگے بڑھیں۔ یہ نہیں کہ ادھر سے ادھر سے ادھر، جیسے وہ مرغی گھورے پہ جو ہے ادھر ادھر پھیلاتی رہتی ہے، وہ دیکھنے میں بھی گھن محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور پر دعوتوں میں اگر کوئی اس طرح سے کھاتا ہے تو آزو بازو بیٹھے رہتے ہیں، ان کو نفرت سی ہو جاتی ہے، گھن ہونے لگتی ہے، وہ جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو، طریقہ سنت کے مطابق آپ کھانے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس میں برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جو کھانے کے متعلق ہیں۔ ابھی کئی حدیثیں ہیں ساتھ ساتھ، کون سی چیزیں حلال ہیں حرام ہیں ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ابھی یہ آداب سنت آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے، خود بھی اس پر عمل کیجیے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو بھی سکھائیے ان کو، اور اس کی تاکید کرتے رہیے، ہمیشہ اس پر نظر رکھیے۔ ایک چیز جو میں نے اکثر بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے پانی پیتے رہتے ہیں۔ ان کو بھی اس کا طریقہ سکھائیں، ادب سکھائیں، اور ان کو تاکید بھی کریں کہ الٹے ہاتھ سے نہیں، سیدھے ہاتھ سے۔ اگر وہ پانی پینے لگے تو فوراً روکو، رک جاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو۔ اب کھانا کھا رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کیسے پئیں؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے، جیسے اسے پہلے بتایا تھا کہ بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑے اور سیدھا ہاتھ جو ہے اس کے پیچھے لگا دیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ سیدھا ہاتھ لگا ہوا ہے، تو سیدھے ہاتھ کو، چونکہ کھانا جو ہے وہ صرف انگلیوں پہ لگا ہوا، یہاں تو نہیں لگا ہے، تو یہ ہتھیلی کا حصہ اگر گلاس کے پیچھے لگے اور بائیں ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں اور پی رہے ہیں تو یہ سیدھا ہاتھ شامل ہو گیا، اس اعتبار سے سیدھے ہاتھ سے ہی پینا شمار ہوگا۔ یہ بھی آگے حدیث پاک آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے، اس لیے ہم کو بائیں ہاتھ سے کھانا پینا نہیں چاہیے۔ بائیں ہاتھ سے تو استنجا کیا جاتا ہے، استنجا کرنے کے لیے بائیں ہاتھ ہے، سیدھا ہاتھ کھانا کھانے کے لیے، تو بائیں ہاتھ سے کھانا پینا نہیں بلکہ سیدھے ہاتھ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں سے محبت اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قادر یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں شریعت مطہرہ پر، سنت رسول اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ہماری روزی میں خوب برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، یا اللہ ہمیں روزی کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہ رکھ، صرف تیرا محتاج۔ یا اللہ ہمیں محتاجی، تنگ دستی، ذلت و خواری، رسوائی سے بچا، دنیا اور آخرت کی رسوائی اور عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ جن جن بھائیوں نے، بہنوں نے، جن بچوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ تو علیم و خبیر ہے مولا، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر بیماری سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین، یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانان اہل سنت کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان و رحیم، یا اللہ یا رحمان و رحیم، یا اللہ یا رحمان و رحیم ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة و سلام.